اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اجاد بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وہ چاند نمودار ہو گیا جس نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے ودوحا کے مکھڑے والے کا دیدار کیا جسے کائنات نے شیر خدا داماد مصطفیٰ سرداران بابائے جنت خاتون جنت کے ہم سفر حیدر کرار مولا مشکل کشا جناب حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اولیاء کرام کے سر کے تاج شہنشاہ روحانیت علم کا مینار علم کا دروازہ علم کے شہر کا دروازہ جو جس سے انصاف کو پنپنا سیکھا جس سے ایک عام مظلوم مسلمانوں کو تقویت ملی جس سے اسلام نے تقویت پائی جس نے اس پوری کائنات میں اس کے پورے ذرنے نے اس کی یہ گواہی دی کہ حیدر کرار کے جیسا کہ بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت نے ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں تو امیر المؤمنین اس وقت اپنے جوتے مرمت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے عرض کیا کیا امیر المؤمنین آپ یہ جوتے خود کیوں مرمت فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت امیر المؤمنین نے ان سے یہ فرمایا کہ اے ابن عباس مجھے یہ بتائیں کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس جوتے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، یہ تو فرسودہ ہے، اسے کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. تو اس وقت حضرت کرار نے یہ فرمایا کہ باخدا کہ جو حکومت مجھے ملی ہے اس کی اہمیت، اس کی منزلت، اس کی قدر اس جوتے سے بھی گئی گزری ہے. میں اگر حکومت میں آیا ہوں تو صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ عدل انصاف کو قائم کر سکوں. ایک شخص کو آپ نے قاضی بنا کے کسی شہر میں بھیجا تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کو معزول کر دیا. اس قاضی نے عرض کیا امیر المؤمنین میں نے کوئی ایسی فیصلے بھی نہیں کیے، میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس کی وجہ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں معزول کیا گیا. تو حیدر کرار نے فرمایا کہ اس قاضی کو میں کیوں نہ معزول کروں گا جس کی آواز وہاں پہ آئے ہوئے مظلوم سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے تمہیں یہاں پہ معزول کیا ہے. صحابہ اکرام بالخصوص خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق گائے بگائے آپ کے پاس تشریف لے کے جایا کرتے تھے. عمر کے دور میں آپ نے بے شمار مقدمات کا فیصلہ کیا ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کی پاکی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے بیان کی ہے. آج کا دن 13 رجب المرجب ولادت باسعادت جناب مولا کائنات امیر المؤمنین فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے. وہ شاندار گھڑیاں ہیں، وہ شاندار موقع ہے جب ہم آج آپ کا نام لیتے ہیں اور دم بھرتے ہیں. جناب علی المرتضیٰ کے جب نام لیتے ہیں، امیر المؤمنین کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس سے بھی رب ہمیں اس سے راضی ہوتا ہے، اس کو بھی عبادت کے زمرے میں لکھا جاتا ہے. آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں علم و علم، اور سب سے پہلے جو میرے مہمانان گرامی آج اس شو میں آئے ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک پاکستان کی عظیم فلاسفر اور مذہبی اور سماجی شخصیت بھی ہیں اور مفتی پاکستان بھی ہیں. میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اعوان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام مزاج گرامی. الحمدللہ. ان کے ساتھ بہت دور سے کوٹلی آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں ہمارے پیارے بھائی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کھینچ لائی ہے. میری مراد جناب محمد اذکار نذیر سلطانی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج گرامی. جی الحمدللہ. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب آج امیر المؤمنین جناب حضرت علی شیر خدا کا دن ہے، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو مولا کائنات کی شان اور مولا کائنات کی کرامات ہمارے سامنے رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور روز ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موقع پر اور اس خوبصورت موضوع پر مدعو کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نام عنوان ایک ہے، لیکن اس عنوان کے پہلو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم شخصیت کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. بے شک بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہنے والے اور پہلے وہ شخص
پہلے وہ بچے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا. سبحان اللہ. اور آپ ہی وہ شخصیت ہے کہ جو مولود کعبہ ہے, کعبہ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی. سبحان اللہ. اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں, اہم فرد ہیں, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ہیں. اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہے جنہیں شیر خدا کا لقب دیا. سبحان اللہ. سبحان. اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں علم و حکمت کا اس شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ منکسر المزاج تھے, آپ انتہائی رقیق القلب تھے, اور آپ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا جو کی ایمان کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو چکی کہ اگر ہمیں جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا جائے تو ہمارے ایمان میں فرق نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور آپ اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں, انا الذی سمتنی امی حیدرا, کہ میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا. واہ واہ. سبحان. کلیث غابات, کہ میں ان جنگلوں کے شیروں کی طرح ہوں. کریہ المنظرہ, جن کو دیکھ کر ہر ایک چیز ہیبت سے وہ خاموش ہو جاتی ہے, ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور آپ نے یہ بات مرحب کو کہی. اور آپ ہی وہ منتخب شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صبح جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے. واہ واہ. اور پھر آپ نے جس شخصیت کو پکارا, ہر ایک صحابی یہ چاہتے تھے کہ میرا نام آپ علیہ السلام لے لیں, مجھے منتخب کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے, آنکھیں دکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اپنا لعاب مبارک آپ کی آنکھوں پہ لگایا اور اللہ نے شفا دے دی. سبحان اللہ. سبحان. اور پھر شجاعت کی وہ داستانیں اس دن مرتب ہوئیں کہ پھر خیبر کا کوئی قلعہ باقی نہ رہا. سبحان. اور آپ ہی وہی شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا, اور ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر انہیں سلا کر, سبحان اللہ, اور پھر ہجرت کے سفر پر تشریف لے گئے. اور ساری رات مشرکین مکہ وہ پتھر مارتے رہے, اذیت دیتے رہے, لیکن آپ نے وہ بستر سے اٹھے نہیں. جب آپ بیدار ہوئے اور دیکھا کہ یہاں تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, تو وہ کفار خائب و خاسر ہوئے. اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ میں مدینہ سے جاؤں اور میں پیچھے علی کو اپنا نائب نہ منتخب کر لوں. سبحان اللہ. گویا کہ اپنی نیابت آپ کو عطا کر دی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں جس کا سردار ہوں فعلی مولا ہوں, اللہ علی اس کا سردار ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا اتنا آپ کے اوپر اعتماد, اتنا اعتماد کہ اپنی لخت جگر خاتون جنت واہ واہ واہ, جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی سلام علیہ, ان کو آپ کے نکاح میں دیا. سبحان اللہ. جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شباب جنت کے نوجوانوں کے ان کی ماں ہیں, سبحان اللہ, ان کو آپ کے نکاح میں دیا. ان کا نکاح دیا. شاندار بات مفتی صاحب کی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حضرت سعد ابی وقاص اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر کسی کا رفیق ہوتا ہے اور علی میرا رفیق ہے. قرابت داری کے اعتبار سے دیکھیں اور مددگاری کے اعتبار سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا, وہ ان کے مددگار کے طور پہ بھیجا گیا, تو اسی طرح علی کو میرے مددگار کے طور پہ بھیجا گیا. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محبت علی کرنے والے, محبت علی سے اپنا دم بھرنے والے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, اور عقیدت مند کیسے ہوتے ہیں, اور عقیدتوں کا صلہ کیا ملتا ہے مفتی صاحب؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر الخلق محمد وبارک وسلم علیہ. پروفیسر صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا. اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا, مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرمائے. دیکھیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کی شان وراء الورا ہے, اور اس موضوع کے اوپر جتنی طویل گفتگو کی جائے وقت کم پڑ جاتا ہے, لیکن آپ کے قصیدے, آپ کے مقام, آپ کی حیثیت, آپ کے مدارج وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے قصیدے گا کر
ان کا ذکر کر کے ان کا مرتبہ یا ان کی شان کو بلند نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کا نام لے کر اپنی جو ہے وہ بگڑی بنا رہے ہیں، اور ان کا نام لے کر ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں. کیونکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو ذات ہے وہ بے مثال ہے. وہ اسد اللہ ہیں، وہ شیر خدا ہیں، وہ حیدر کرار ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں. میں اس آپ کی شان کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ آپ کا جو سوال ہے کہ مولا علی کے جو عقیدت مند ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور انہیں ہونا کس طرح چاہیے. تو میں عصر موجود کے اوپر ہی اس موضوع کے اوپر تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ عصر موجود کے اندر دیکھا جائے تو ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو علی کا ملنگ جو ہے وہ کہلواتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، مولا علی سے میں محبت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، آیا وہ اصل معنوں میں بھی اور حقیقی معنی میں بھی کیا مولا علی کا ہی چاہنے والا ہے؟ ہمیں ذرا اس کو دیکھنا ہوگا. تو اب دیکھیے کہ عصر موجود کے اندر دیکھا جائے تو مولا علی کے جو ملنگ جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کہلواتے ہیں یا اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، تو ان کا تعلق عصر موجود کے اندر میں نے دیکھا کہ مولا علی کی ذات کے ساتھ دور دور تک نہیں ہوتا. حالانکہ مولا علی اگر آپ ان کی ذات کو دیکھیں تو وہ ہیں کہ جب شراب کی بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ شراب کا قطرہ اگر کنویں میں گرے، اس کنویں کا پانی اگر کھیت کو لگے، اس کھیت سے دانہ اگے اور اس دانے کو ایک بکری کھائے اور اس بکری کو جب وہ پروان چڑھے تو وہ دودھ دے، تو علی ایسی بکری کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرے. اب آپ اندازہ کریں کہ شراب سے اس قدر نفرت، اور وہ کہیں کہ اگر وہ کنویں کو پانی لگے تو بکری تک آپ آن پہنچے اور کہا کہ میں اس بکری کا دودھ پینا بھی پسند نہ کروں. تو حضرت موجود کے اندر لوگ جب وہ گناہوں کے اندر لپٹے ہوئے اور ظاہری نجاست کے اندر لپٹے ہوئے اور وہ نشہ آور چیزوں کو استعمال کر کے یہ کہتے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم علی کے ملنگ ہیں، تو جناب علی ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی کہ علی تو وہ ہیں کہ جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی. اگر نماز عصر وہ حضور کی اطاعت کے اندر اگر قضا ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے سورج کو الٹے قدم پلٹا کر مولا علی نے وہ نماز بھی عطا کی. مولا علی تو وہ ہیں کہ آپ، ہمارا تو حال یہ ہے کہ جو علی کے ملنگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا. علی تو وہ ہیں کہ جن کی نماز عصر قضا ہو رہی ہو تو آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہہ پڑتے ہیں. مولا علی کی شان یہ ہے. تو اگر ہم مولا علی کا ملنگ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اصل معنوں میں ان کی جو ہے وہ سیرت جو ہے، ان کا جو کردار ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ڈالنا ہوگا. شاندار بات مفتی صاحب کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت علی، ولایت محمدی، ولایت محمدی، ولایت الہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مارکے میں جاتے تو جناب علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. اور اسی لیے ایک شاعر بھی بول پڑا اور شاعر کہتا ہے کہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. شاعر اپنے انداز سے جناب مولا کائنات کی حمد و ثنا کر رہا ہے، منقبت بیان کر رہا ہے. اور جب میں آج کے اس پروگرام کی بات کرتا ہوں تو ہمارے ساتھ بہت دور سے تشریف لائے ہیں اور کوٹلی آزاد کشمیر سے آئے ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی دوست محمد اذکار نذیر سلطانی صاحب. مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم
دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ شاندار منقبت کے اشعار آپ نے ادا کیے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم دائم رکھے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جاننا چاہیں گے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی المرتضیٰ کی محبت کے وہ پہلو کیسے تھے، وہ گھڑیاں کیسی تھیں جن کا آج امت دیکھنا چاہتی ہے اور اپنے آپ پر سمانا چاہتی ہے؟ سبحان اللہ، کس پہلو کی بات کریں؟ ہر پہلو ہی ایسا ہے کہ ہمیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر اہم موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواز رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی میں آپ کو یہ مثال دوں جی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جی امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر مکہ کی طرف بھیجا۔ سبحان جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو آیات نازل ہوئیں مشرکین کے نجس ہونے کی، سورۃ التوبہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات، وہ حکم نامہ دیا اور فرمایا کہ مکہ میں جا کر یہ اعلان کر دو انما المشرکون، کہ مشرک یہ نجس ہیں اور آئندہ سال یہ ان کے اخراج کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، مکہ میں تشریف لائے اور سب سرنگو ہو چکے ہیں۔ بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ کی چھت پہ بت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت والے کندھوں پہ سوار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور کعبہ کی چھت تک لے گئے، اور وہاں پہ جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا، ان کو گرا دیا، توڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ آج جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ محبت کا یہ انداز کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھنڈا خود عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو دیکھا، جی، اس نے جو ہے وہ علی وہ شخص ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، بے شک۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ جو اعزاز ہے کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا دوست ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تو میری طرح میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اور پھر وہ مشہور حدیث کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں سردار اس کا علی سردار ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نوازشات، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، سبحان اللہ۔ اور باقی صحابہ کی تشبیہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا کہ علی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے اتنے معترف. سبحان اللہ. فرمایا لولا علی فہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو بہت سارے فیصلوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لرزش ہو جاتی اور وہ فیصلے اس طرح نہ کر پاتے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرماتے, مشاورت کے بعد وہ صاحب فیصلہ ارشاد فرماتے. اور آپ تو ہمیشہ ہی قاضی القضاء کے عہدے پر فائز رہے. خلفائے ثلاثہ کے دور میں یہ سارا پرتو تھا, عکس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کا, کہ آپ کی تربیت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور آپ کو بچپن سے ہی آپ کی وہ ساری عادات و اطوار وہ نبوت کے سائے میں پنپتی رہیں. اور جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اول من اسلم بعد خدیجہ تھا, کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. سبحان اللہ. اور جتنی بھی فیوزات و برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی, کہ آپ کے گھر میں, آپ کے حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے, اور آپ کے حرم میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور آپ نے وہ ساری جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں وہ ساری جب حاصل کی, تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت جن کے مشورے سے, جن کی حکمتوں سے, جن کی جتنے بھی فیصلے تھے وہ ایسے تھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور تھا تو اس وقت جو قانون بنائے گئے تو آج تک اس رہتے دنیا تک قائم رہیں گے. اور کیونکہ اس وقت جو قاضی قضاء جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوتے, کیونکہ اصل قانون بنانے والے جناب مولا کائنات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علی سے پیار کرنے والا ہوگا وہ مومن کہلائے گا, اور جو علی سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ منافق کہلائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑوں میں جناب علی کی بہادری, شجاعت اور دلیری کے وہ قصے وہاں پہ پناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دین آج ہم تک پہنچتا ہے. کیا کہیں گے کہ علی کی شان کیا ہے اور علی ہیں کیا؟ اللہ اکبر, کیا خوبصورت سوال. دیکھیے علی وہ ہیں کہ جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی. علی وہ ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بچہ اب آنکھیں نہیں کھول رہا. تب حضور نبی رحمت جب مولا علی کے گھر تشریف لائے تو حضور نے جیسا ہی آپ کو گود میں لیا تو مولا علی نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو پہلا جو چہرہ آپ کی نظر کے سامنے تھا وہ چہرہ والضحیٰ تھا. تو علی وہ ہیں کہ جن کی گٹھی میں سب سے پہلے جو لعاب آیا وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا. مولا علی وہ ہیں کہ جن کی پرورش حضور نبی رحمت کے نبوت کے سائے میں ہوئی. مولا علی وہ ہیں کہ جب اسلام لانے کی باری آتی ہے, حضور نے فرمایا کہ کلمہ کون پڑھے گا, میرا ساتھ کون دے گا, میں نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو وہ کم سن بچہ کھڑے ہو کر اپنے سینے کو تان کر یہ کہتا ہے کہ حضور آپ کے ساتھ میں شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا, اور آپ کے دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کروں گا. بچپن میں جو وہ کلمہ پڑھنے والی شخصیت بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ہے. آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب کعبۃ اللہ سے بت توڑنے کی باری آتی ہے تو مولا علی کو المختصر مولا علی کا مصطفیٰ کریم اپنے کندھوں پر سوار کر کے بیت اللہ کا جو وہ اوپر موجود بت ہے وہ توڑنے کی جب انہیں حکم دیتے ہیں تو آپ نے وہ بت توڑا تو فرماتے ہیں کہ مولا علی اس سے آگے کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے ایسا مقام عطا کیا جب میں حضور کے کندھوں پر سوار ہوا تو مجھے صرف بیت اللہ تک رسائی حاصل نہ تھی بلکہ مجھے لگتا یوں تھا کہ اگر میں آسمان کے کناروں کو بھی چھو لوں تو میں چھو سکتا تھا. اللہ نے وہاں تک رسائی عطا فرمائی. اور جب بستر مصطفیٰ پر جب شب ہجرت میں آپ کو وہاں لٹایا گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پر آرام سے لیٹ گئے, اور وہ تیروں اور نیزوں اور بھالوں کے سائے میں آپ کو پرسکون نیند بھی آئی. اور جب صبح اٹھ کر واپس پلٹے تو صحابہ نے پوچھا اے شیر خدا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ جب وہ موت کے منہ میں رات کو سوئے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر تو تھا لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی صبح امانتیں دے کر واپس آ جانا. میرا یہ تیقن تھا کہ صبح تک مجھے دنیا کی کوئی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اور جب
جب آخری بات، اور جب مرحب کی باری آتی ہے تو مرحب بڑا جو ہے وہ اکڑ تھا، جو ہے مرحب جو ہے بڑی تکبر اور غرور میں اپنی زندگی بسر کرتا، اور مرحب وہ تھا کہ جو 20 لوگوں کو ایک وقت میں تلوار کے ساتھ کاٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا. مولا علی کے سامنے آئے تو کہنے لگا یہ بچہ کون سا تم نے سامنے بھیج دیا ہے؟ تو جب مولا علی نے فرمایا کہ مجھے حیدر کرار کہا جاتا ہے، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اسد اللہ رکھا ہے، اور جب آپ نے مقابلہ اس کے سامنے آئے تو مرحب نے 5-6 وار کیے، مولا علی پر کوئی وار جو وہ کام نہ آیا. اور مرحب وہ ہے کہ جو ایک وار میں کئی لوگوں کو جو وہ کاٹ کر رکھ دیا کرتا تھا، لیکن مولا علی پر اس کا کوئی وار کام نہ آیا. لیکن مولا علی نے جب پلٹ کر ایک ہی وار کیا تو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. تو شاہ گولڑا بولتے ہیں کہ مرحب ہے 2 نیم سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا. اور شاعر یہ بھی کہتا ہے جب اس کا دل مچلتا ہے، اس کی قلم چلتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کے پکارا یا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کے پکارا یا علی رضی اللہ عنہ. جناب یہاں پہ پروگرام علم و عالم میں وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. 13 رجب المرجب آج ہے، اور آج مولا کائنات جناب شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی ابن طالب کا یوم ولادت ہے، اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ان کی یاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے خلاصی کا کوئی پروانہ، کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی فرمایا ہے. تو فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت. جس نے علی سے محبت کی تو گویا رب کریم اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے. پروگرام علم و عالم میں یہاں پہ ایک اور منقبت کے اشعار ہم یہاں پہ شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے دوست جناب محمد اذکار نذیر سلطانی صاحب. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. کوئی موسم ہو، کوئی وقت ہو، کوئی علاقہ ہو، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. اور یہ کون آیا استقبال کو، سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی
جنت بنا بیٹھے. ماشاءاللہ شاندار زبردست انداز سے, بہت ہی پیارے احسن انداز سے آپ نے منقبت کی اشعار ادا کی. کیونکہ جب ہم علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہیں, شیر خدا کی بات کرتے ہیں, حیدر کرار کی بات کرتے ہیں, جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موسم نیکیوں کا بہار آنا شروع ہو جاتا ہے کہ رجب کے بعد شعبان آ گیا, شعبان کے وجہ رمضان کی بہاریں آتی ہیں, تو علی گو کہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں, یہ ہمیں یہ وقت سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ خوشیوں کے موسم بہار, نیکیوں کے موسم بہار آنا شروع ہو گئے ہیں. اے مومن اپنے دل کو سنبھال کے رکھو, علی آیا ہے تو موسم بہار بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. شاندار انداز سے آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کی دربار میں آپ نے عقیدت کی منقبت پیش کی. ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد آوان صاحب. جاننا چاہیں گے مفتی صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب داماد اور شیر خدا علی المرتضیٰ کی شجاعت, بہادری اور ان کی جرأت کے اوپر روشنی ڈالیں تاکہ تمام ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. سبحان اللہ. سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں جس طرح وہ خود ارشاد فرمایا کہ مجھے میری ماں نے میرا نام انا الذی سمتنی امی حیدرہ, کہ میرا نام تو میری ماں نے حیدر رکھا ہے, سبحان اور شیر خدا کا لقب دیا گیا. اور آپ وہ شخصیت ہے کہ جن کا جو ضرب تھی وہ ہمیشہ کاری رہی. جی جی. ہم بدر میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نکلنے والے جن نوجوانوں کا انتخاب ہوتا ہے تو ان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. احد میں آپ کی شجاعت کی ایک داستانیں ہیں. کوئی غزوہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں حضرت شیر خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر اور شجاعت کی دنیا میں آسمان شجاعت پہ چمکتا ہوا 14ویں کا چاند, ماشاءاللہ, کہ آپ کی تلوار سے دشمن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا تقرب عطا کیا کہ ایک پہلو ہم اس کو یوں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب احد و خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ کی ضرب کبھی بھی خالی نہیں گئی اور آپ ہمیشہ دشمن کے سامنے سپر سینہ رہے. بے شک. اور اللہ نے جو انعامات آپ کو عطا کیے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. آیت تطہیر آپ کو وہ امتیاز عطا کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تانی اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 نفوس قدسیہ ہیں. ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور ان کو لیا. اور پھر یطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکیزہ کرے. جس ذات کو اللہ کی ذات کریم نے پاکیزہ کیا اور پھر وہ آسمان ہدایت کے ایسے آفتاب و مہتاب بنے کہ آج تصوف و سلوک کی دنیا میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ شجاعت سے لے کر عبادت تک اور عبادت سے لے کر تزکیہ تک جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوزات و برکات نظر آتی ہیں, اور وہ پرتو ہیں, وہ عکس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات. شاندار مفتی صاحب کے انداز بیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت جناب علی المرتضیٰ آپ یہ بیان فرما رہے تھے. ان کی شجاعت, ان کے بہادری کے قصے آپ ہمیں سنا رہے تھے. بہت ہی لطف آتا ہے کہ جب ہم علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یقین جانے کہ سینہ مچل جاتا ہے. ہمارے ساتھ جناب ابھی پروگرام میں جوائن کے ملک پاکستان کے نامور سخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شمار کیا جاتا ہے. محمد اسیف قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. حضرت علامہ جناب عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب جاننا چاہیں گے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے روشنی ڈالیے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جس طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اثار آپ کی قربانیاں جس طرح ہیں وہ بے مثال ہیں. کیونکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ایک مشکل گھڑی آئی خاندان نبوت کے اوپر حضور نبی رحمت کی ذات والا شان کے اوپر, تو جب وہاں پر حضور کے بستر پر لیٹنے کی باری آتی ہے تو مولا علی
کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پر بلا خوف و خطر آپ وہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں. اور جب اس کے بعد خیبر کا موقع دیکھا جائے تو جیسے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، پینل میں بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں اور بڑی مستند باتیں ہیں کہ مولا علی کو اللہ کریم نے وہ منصب عطا کیا کہ حضور نبی رحمت نے ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ رسول سے محبت کرتا ہوگا. گویا پتہ یہ چلا کہ علی محبوب خدا بھی ہیں اور جو ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہیں اور محب الہ بھی ہیں اور محبوب الہ بھی ہیں. علی مولا علی کو جو اللہ کریم نے جو الگ سے فضیلت عطا کی وہ جدا گانا ہے. اور جب ہم مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دیگر صحابہ کرام کے مراتب ان کے مدارج کو کم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے ہر ایک صحابی کو جزوی فضیلت عطا کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم نے جب مولا علی کا ذکر کرنا ہے تو ان کے جب ایام آئیں گے تو ہم نے کھل کر بیان کرنی ہے. اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہ ہو، جب ان کا ذکر کیا جائے تو پھر شرمایا نہ جائے، جب ان کا ذکر کیا جائے تو کوئی خوف و خطر آپ کو نہ، آپ ڈرے نہ. کیونکہ مولا علی نے جس بہادری کے ساتھ، جس جو ولولہ اور جوش کے ساتھ دین اسلام کی اثار اور قربانیاں آپ نے جو اپنی پیش کی وہ بے مثال ہیں. اس طرح کا کوئی ہمیں مثل نہیں ملتا کہ جس طرح مولا علی شیر خدا نے اسلام کے ساتھ جو اپنی قربانیاں پیش کی. اور بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب ایک تحریری معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں جب حضور نبی رحمت کا جو نام لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا، تو اب حضور نبی رحمت کا جب نام لکھ دیا گیا تو جن احباب نے وہاں صلح کی، جو کفار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صلح تو کر لیتے ہیں لیکن اصل مسئلہ تو کوئی اور نہیں ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو رسول اللہ نہیں ماننا. اگر تحریری معاہدے کے اندر پھر بھی رسول اللہ لکھا جائے تو پھر تو مادہ ہوئی کہیں نہیں. تو کہا کہ یہ جو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا دیا جائے، ساتھ محمد بن عبداللہ لکھیں آپ، جو آپ کے والد کا نام ہے. رسول اللہ ہی کے اوپر تو ہماری لڑائی ہے تو اس کو مٹا دیا جائے. حضور نے مولا علی کو حکم دیا کہ اے علی تم اس جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ اس کو مٹا دو. اب مولا علی اب وہ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ضرور ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ علی کی جرت کہ آپ کے نام کے ساتھ اگر رسول اللہ لکھا تو اس کو مٹا دے. علی کو اللہ نے یہ جرت نہیں دی اور نہ ہی علی یہ کام کر سکے، تو حضور نے پھر وہ اپنے نام کے ساتھ پھر اور علی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اسی کی تو میں نے گواہی دی. اللہ، اور میں نے جو اپنی کم سینی کے اندر جس کی گواہی میں نے دی ہے، تو آج میں جو سوچ سمجھ اور میں عاقل اور بالغ ہوں اور سمجھتا ہوں ہر چیز کو، تو اس کو آج مٹا دوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مولا علی کو جو اللہ نے فضیلت دی، جو مقام دیا، وہ جدا گانا تھا. اللہ نے کسی اور کو مقام نہیں دیا جو مولا علی کو ہے. وہ پھر میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ علی کی شان ہم بیان کرتے ہیں تو کھل کے بیان کرتے ہیں. اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی صحابی کی شان کو گھٹا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ بحمداللہ تعالیٰ یہی ہے کہ اللہ کریم نے ہر صحابی کو جزوی فضیلت عطا کی ہے، ہر صحابی کو اپنا مقام عطا کیا ہے، اور مولا علی کو جو مقام عطا اللہ نے کیا ہے وہ جدا گانا ہے اور بے مثل اور بے مثال. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کو اس وقت تک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں گے. پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت دی، جوانی دی، صحت دی، یہ تم نے کن کاموں پہ لٹائی، کن کاموں پہ خرچ کی. اور دوسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا، تم نے کن کاموں پہ علم کو صرف کیا، نیکی کے کاموں میں کیا یا کسی اور کام میں خرچ کیا. اور تیسرا کہ ہم نے تمہیں دولت دی اور دولت کو تم نے کن کن کاموں پہ صرف کیا. اور جو تھا کہ اہل بیت اطہار سے محبت آپ کی کتنی تھی، کس حد تک آپ ان کو چاہتے تھے، کس حد تک آپ ان کی پیروی کرتے تھے. تو گویا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار، محبت ہی ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ملک پاکستان کے مشہور خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شمار کیا جاتا ہے. میرے مراد جناب محمد اسیف قادری صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت، یا اگر آپ منقبت کے کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. زمین بولی زمن بولا، علی مولا علی مولا.
زمیں بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمیں بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کی محفل میں قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کی محفل میں علی کا ہے سجن بولا علی کا ہے سجن بولا علی مولا علی مولا زمیں بولی زمن بولا علی مولا علی مولا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا میرے سوالوں کا نکیروں نے ابھی تھا پوچھنا میرے سوالوں کا تو پھر میرا کفن بولا تو پھر میرا کفن بولا علی مولا علی مولا زمیں بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا زمیں بولی زمن بولا علی مولا علی مولا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. ہم آج جس محفل کے سجائے ہوئے ہیں اور یہ کوئی محفل عام سی محفل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس محفل میں سرکار کا نام لیا جائے تو سرکار خود تشریف لاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک غلام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سینے کشادہ ہو جاتے ہیں, ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں, ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے. تو آج جس ہستی کا ہم یہاں پہ نام گرامی لے رہے ہیں جس کے لیے ہم محفل سجائے گئے ہیں تو یقیناً ہمیں دیکھا جا رہا ہے, ہمیں سنا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جناب ملک پاکستان کے عظیم مفتیان کرام میں شمار کیا جاتا ہے حضرت علامہ تنویر احمد عوان صاحب. جاننا چاہیں گے کہ حضرت علی کی اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے قرابہ داروں کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا, جو ایک تعلق تھا, وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جی انت ولی فی کل مؤمن بعد, کہ میرے بعد تو ہر مومن کا ساتھی ہے, اس کا سردار ہے. اور جب اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو خاندان ہے اس کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلق دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں جتنے بھی گھریلو کام ہوتے تھے ان میں ہاتھ بٹاتے. اور آپ کی ایک سیرت میں جو پہلو ہے وہ فقر کا ہے, اور یہ فقر انتخابی تھا, فقر انتخابی تھا, اور کئی دن فاقوں میں آ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن غلام اور باندیاں اور کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا, ان کے پاس مال غنیمت بھی آیا ہے اور تو گھر کے کام کر کے مشقیں اٹھا کے جسم پہ نشان پڑ گئے اور چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی, وہاں رش تھا اور واپس آ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
فرمایا کہ بیٹی تو تشریف لائی تھی اور کیا غرض تھی؟ تو انہوں نے جب اپنے غرض بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات دی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ ان غلاموں سے بہتر ہے اور آج پوری امت کا سرمایہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طفیل آج پوری امت ایک سبحان اللہ کہنے سے جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ جنتی گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یعنی اس کا پہلو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ گھر میں انتہائی فقر و فاقہ ہے، مشقت ہے، لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں اور انتہائی محبت کا تعلق ہے. ہمیں جو پیغام ملتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، وہ محبت کا ہے، وہ وفا کا ہے، وہ ساتھ جان نثاری کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی اور سب سے پہلے آپ کے حلقہ میں آئے، پھر ایسے داخل ہوئے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہی تعلق رہا اور ایسا تعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب فرمایا کہ تو میرا تبوک کے موقع پر کہ میں مدینہ میں نہیں ہوں، مناسب نہیں ہے، اور یہ بات کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو میرا نائب ہو. اور پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علوم کی صفت ہے، اس علوم کی صفت کا جو وارث بنایا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اور آپ کے علوم و فیوزات، آپ کی جتنے بھی برکات ہیں، وہ نہ صرف روحانی طور پر بلکہ علمی میدان میں بھی، علم الصرف، علم النحو اور جتنے بھی ہیں، ان کے موجد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. ان کی ہدایات پر علماء نے علوم کو ایجاد کیا کہ آج فصاحت و بلاغت اس کی بادشاہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے رکھی اس دور میں، اور آج ہمارے سامنے وہ سارا فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فنائیت کا اور وابستگی کا جو تعلق تھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آج بھی اگر علم چاہیے، ایک تو ظاہری الفاظ ہیں، اگر علم چاہیے جو روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ منتقل ہو رہا ہے، تو وہ علم تبھی آئے گا جب سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عمل کریں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سے ہم ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جن کی پاکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی پاکی کی گواہی دیتے ہیں، اور جن کو ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا. تو جناب جب اتنی تربیت ہو، جب اتنی شدت ہو، اتنی بہادری ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں بت کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ منظر کیسا تھا اور وہ گھڑیاں کیسی تھیں کہ جب علی المرتضیٰ نے وہ تمام بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. جی مفتی صاحب. اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہماری گفتگو جاری ہے پینل کے اندر. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے جو مقام عطا کیا، کیا کہنے ان کے کہ جب فتح مکہ کا موقع ہے اور بتوں کو کعبۃ اللہ کے اندر سے توڑا جا رہا ہے اور سارے بتوں کو توڑ دیا گیا، ایک بت جو کعبۃ اللہ کی چھت پر موجود ہے اور وہ بڑا جو ہے وہ بڑا مضبوط ترین بت تھا کہ جس کو توڑنا کوئی آسان کام نہ تھا. تو حضور نبی رحمت کو مولا علی نے عرض کیا کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئیے اور سبحان اللہ توڑیے. حضور نبی رحمت مولا علی کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اور جب مولا علی کے کندھوں پر سوار ہونے کے بعد حضور کو تھوڑی سی نکاہت، تھوڑی سی ضعف اور کمزوری محسوس ہوئی. حضور نیچے اتر گئے، کہا کہ علی تمہارے اندر مجھے ضعف نظر آ رہا ہے. جب مولا علی کو یہ الفاظ کہے تو مولا علی پریشان نہ ہوئے، لیکن حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ مولا علی پریشان نہ ہوئیے، آئیے آپ میرے کندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو توڑیے جو کعبۃ اللہ کی چھت پر موجود تھا. اپنے کندھوں پر سوار کر کے بت کو توڑوا دیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑا خوبصورت جملہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حال ہی میں کعبۃ اللہ کے چھت تک میری رسائی محدود نہ رہی، بلکہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا کہ میں جب مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوا تو مجھے لگتا یوں تھا اگر میں ہاتھ کو اوپر کروں تو آسمان کے کناروں کو چھو دوں. تو غدیر خم کے موقع پر جو اللہ کے محبوب نے 1.25 لاکھ صحابہ کو کھڑے کر کے کہا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ تمہارا مولا ہوں، تم مجھے اپنا سردار مانتے ہو؟ عرض کی سب نے بیک وقت اور بے ساختہ کہا یا رسول ہم آپ کو جو اللہ کا محبوب اور اپنا مولا مانتے، اپنا آقا
مانتے, فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا کا ایک لفظ مولا کا معنی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ لفظ مولا کا معنی ایک محبوب بھی ہوا کرتا ہے. تو لفظ مولا کا اگر معنی محبوب کیا جائے تو حضور نبی رحمت تو شہداء کے بھی محبوب ہیں, حضور نبی رحمت تو صالحین کے بھی محبوب ہیں, حضور نبی رحمت تو اولیاء کے بھی محبوب ہیں, حضور نبی رحمت تو صحابہ کے بھی محبوب ہیں, حضور نبی رحمت تو اہل بیت کے بھی محبوب ہیں, حضور نبی رحمت تو فرشتوں کے بھی محبوب ہیں, حضور نبی رحمت انبیاء کے بھی محبوب ہیں, اور حضور نبی رحمت اللہ کے بھی محبوب ہیں. تو اگر مولا کا معنی محبوب کیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ علی بھی شہداء کا بھی محبوب ہے, علی جو ہے وہ صالحین کا بھی محبوب ہے, علی جو ہے وہ انبیاء کا بھی محبوب ہے, علی فرشتوں کا بھی محبوب ہے, اور علی اللہ کے بھی محبوب ہے. مولا کا معنی اگر محبوب کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کا مولا حضور نبی رحمت ہیں اس کا علی مولا ہیں, اور جو محبوب علیہ السلام شاندار بات سے جو مقام ماشاء اللہ شاندار. پروگرام کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے کے قریب قریب ہیں, ہمارے پاس ٹوٹل 2 منٹس ہیں. 2 منٹس میں 2 اشعار سنیں گے آپ سے. ہاں میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, ہے علم شعر خود آقا علی اس کا ہے دروازہ, ہے علم شعر خود آقا علی اس کا ہے دروازہ, کہ دروازے پہ جار کھائے جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ, ہے شہر علم خود آقا علی اس کا ہے دروازہ, کہ دروازے پہ جار کھائے جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. ماشاءاللہ شاندار انداز سے. اور اب پروگرام کی ختم, اور ایک شعر میں پڑھوں گا, سب مل کے پڑھیں گے. آپ ہی پڑھیے گا. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, جس کے ہیں مولا محمد اس کے مولا یا علی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ. آج کا شاندار پروگرام رہا, اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اوان صاحب کا, بھی ہم تشریف لائے, اس بزم کا حصہ بنے, اور حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب, بہت ہی شاندار جاندار گفتگو کی آپ نے, بہت سے ایسے زاویوں کو آپ نے چھیڑا ہے کہ دل کی تال میں بجنا شروع ہو گئے. اور محمد اذکار نذیر صاحب اور محمد اسیب صاحب آپ تشریف لائے. آج کی یہ بزم, یہ یادگار بزم رہے گی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے مولا کائنات کے اس عظیم شان دربار میں اپنے نذرانے محبت بہت عقیدت سے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.